السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں انشاءاللہ ان 24 آیتوں کے جوابات جو مولانا سلمان صاحب نے اپنی تحریر کے ذریعے ایک رسالے کے اندر پیش کی ہیں ان کو میں آپ کے سامنے لاؤں گا۔ حسب وعدہ میں اس کا سلسلہ شروع کرتا ہوں۔ اس لیے اگر آپ میرے چینل پر نہ ہیں اور آپ دلچسپی رکھتے ہیں ان باتوں پر کہ آپ جانیں ان کے جوابات کیا ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر مسلمان کو جاننا چاہیے۔ اگر آپ سے قرآن کے بارے میں جو آپ کی معزز کتاب ہے، مقدس کتاب ہے، اس کے بارے میں آپ سے کوئی سوال کر لے تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ تو بہتر ہے کہ ہر ایک انسان دیکھے اور جہاں سے بھی یہ علم ملے وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ تو اس لیے یہ سلسلہ جو ہے کہ چند ویڈیو میں چلے گا۔ تو ابھی جیسے میں آپ کے سامنے 2 آیتوں کے جوابات پیش کروں گا کہ کیا اعتراضات کرتے ہیں اور کون سی آیتیں ہیں، ان کے جوابات کیا ہیں وہ پیش کروں گا۔ اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں پیش کروں گا۔ تو اس لیے اگر آپ ہم سے جڑے رہنا چاہتے ہیں تو بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج اس بات کی ضرورت بھی ہے کہ غیر مسلم حضرات تعصب کے عینک اتار کر، دشمنی کی آئینے کو اتار کر، چشمے کو اتار کر آیت قرآنیہ اور اسلامی احکامات کا مطالعہ کریں اور ساتھ میں مسلمانوں کی موجودہ حالت پر بھی غور کریں اور دنیا کے لوگوں کی طرف سے امت مسلمہ پر جو برابر ظلم ہو رہا ہے اور ہوتا آ رہا ہے ان پر بھی انصاف کے ساتھ نظر ڈالیں اور فیصلہ کریں کہ حالت کے تقاضے کیا ہیں اور دنیا میں امن کیسے قائم ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف خود مسلمان کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ اپنے اعلیٰ کردار، اچھے سنسکار اور امتیازی اخلاق کا مظاہرہ اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ کرے تاکہ ان کے دلوں سے نفرت کا غبار چھٹ سکے اور دشمنوں نے جو خمار ان کے دماغ میں بھر دیا ہے اس کو مٹایا جا سکے۔ یہی امن کا راستہ ہے، اس کے بغیر امن کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سارے عالم میں امن و امان قائم فرمائے، فتنے پروروں کی فتنہ انگیزیوں سے انسان کو محفوظ رکھے۔ قابل اعتراضات آیت قرآنیہ کا صحیح مطلب۔ ہندو رائٹرز فرام نئی دہلی نے قرآن کریم کی ان 24 آیت کا ترجمہ جاری کیا ہے جو ہندو شدت پسندوں کے نزدیک قابل اعتراض ہیں اور جن کے رہتے ہوئے ان کے بقول مسلمانوں اور غیر مسلموں میں باہمی رواداری اور اعتماد پیدا نہیں ہو سکتا، آپسی تعلقات قائم نہیں ہو سکتے۔ ان اعتراضات کا اصولی جواب گزشتہ صفحات میں پیش کیا گیا ہے۔ اب مزید وضاحت کے لیے مذکورہ 24 آیت کی تشریح کتب و تفسیر حدیث کی روشنی میں پیش کی جا رہی ہے، جس سے اندازہ لگایا جا سکے گا کہ اعتراضات کس قدر بے وزن اور حقیقت سے دور ہیں۔ اعتراضات گویا کہ وہ ہے ہی نہیں۔ ظالم کفار کو سبق سکھانے کا حکم، جن آیتوں میں آیا میں پڑھتا ہوں۔ آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ۔ اور جب اشہر حرم امن کے مہینے گزر جائیں تو ان مشرکوں کو جہاں پاؤ مارو اور گھات لگا کر ان کو تلاش کرنے بیٹھو۔ پھر اگر وہ کفر سے توبہ کر لیں، نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ واقعی اللہ بڑا رحمہ والا ہے اور مغفرت کرنے والا ہے۔ پس منظر یہ اعلان عام نہیں ہے کہ یہ تمام مشرکین کے بارے میں نہیں ہے کہ جس کافر کو جہاں پاؤ قتل کرو، بلکہ ایک خاص پس منظر ہے، یعنی ایک خاص واقعہ ہے جو 9 ہجری میں پیش آیا۔ یہ اعلان کیا گیا تھا کہ جو طاقتیں مسلسل اور بلا وجہ اسلامی دشمن اور عہد شکنی کی مرتکب ہوتی ہیں، یعنی وعدہ توڑتی آ رہی ہیں، ان سے سختی سے نپٹا جائے، کیونکہ اسلام کی آمد کے بعد 22 سالہ تجربے نے یہ باور کر دیا تھا، یہ ظاہر کر دیا تھا کہ ان دشمنوں کے ساتھ نرمی کی کوئی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی۔ ان کے شر اور فتنے سے بچنے کے لیے ان کے ساتھ سختی سے پیش آنا ضروری تھا، ورنہ ان کے دوبارہ سر اٹھانے کا حقیقی خطرہ موجود تھا۔ اس لیے قرآن کریم میں ان مشرکین کی سرشت بیان کرتے ہوئے آگے اسی صورت میں ارشاد فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتابى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کیسا ان کا عہد قابل قبول ہوگا، حالانکہ ان کی حالت یہ ہے کہ وہ کہیں تم پر غلبہ پا جائیں تو تمہارے بارے میں نہ رشتہ داری کا پاس کریں اور نہ قول و قرار یعنی عہد و پیمان. یہ لوگ تم کو اپنی زبانی باتوں سے راضی کر رہے ہیں اور ان کے دل ان باتوں کو نہیں مانتے اور ان میں زیادہ آدمی شریر ہیں. قرآن کریم نے اگلی آیت میں ان کے بارے میں بتایا. اس آیت میں جن مشرکین کی کیفیت بیان کی گئی ہے انہی جیسے شریر دشمنان اسلام کے لیے وہ حکم ہے کہ جہاں کافر کو پاؤ وہاں مارو، جو اوپر آیت میں دیا گیا کہ انہیں بالکل بچ کر جانے نہ دیا جائے. اس کے برخلاف جو مشرکین ایسے نہ ہوں بلکہ وہ صلح جو ہوں یعنی وہ صلح چاہتے ہوں، امن پسند ہوں، وفاداری کے ساتھ رہنا چاہتے ہوں، تو ان کے ساتھ احسان کرنے یا فدیہ یا جزیہ لے کر چھوڑ دینے کا حکم ہے، جیسے قرآن کریم میں سورہ محمد کی دوسری آیت میں بیان کیا گیا ہے. بہرحال اس آیت کا تعلق صرف ان لوگوں سے ہے جو اس وقت اس موقع پر جو شریر تھے، شرارت کر رہے تھے، دشمنی اپنا رہے تھے. اس حکم کو مطلق بیان کر کے غلط فہمیاں پھیلانا محض فساد پھیلانا ہے، نفرت پھیلانا ہے. اور دوسری آیت مشرکین کی نجاست کے بارے میں جو آیت ہے، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. اے ایمان والوں، مشرک بے وجہ عقائد فاسدہ کے نرے ناپاک ہیں، سو یہ لوگ اس سال کے بعد مسجد حرم کے پاس نہ آنے پاویں. پس منظر مشرکین مکہ زمانہ جاہلیت سے ہی بیت اللہ شریف اور مقامات مقدسہ میں شرک، بت پرستی کی رسومات کو انجام دیتے تھے اور دیتے ہوئے آ رہے تھے. نیز بہت سے مشرکین مادر ذات ننگے ہونے کی حالت میں بیت اللہ شریف کا طواف کر کے گندگی پھیلاتے تھے. اس بنا پر حج 9 ہجری کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ذریعے یہ اعلان کروا دیا گیا کہ اگلے سال یعنی 10 ہجری سے نہ تو کسی مشرک کو حج کے ارادے سے مسجد حرام میں آنے کی اجازت ہوگی اور نہ ہی کسی شخص کو ننگے ہونے کی حالت میں طواف کرنے کی اجازت دی جائے گی. اور حضرات فقہاء و مفسرین کے نزدیک اس آیت میں مشرکین کی نجاست سے مراد ان کا ظاہری طور پر ناپاک ہونا نہیں ہے کہ ہم ان سے ہاتھ نہیں ملا سکتے، ہم ان سے بات نہیں کر سکتے، ہم ان سے مل نہیں سکتے، ہم ان سے چمٹ نہیں سکتے، ایسا نہیں ہے. یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر مشرک کا بدن ناپاک قرار دیا جائے، اس کو چھونا اور ہاتھ لگانا منع ہو، بلکہ اس سے عقیدہ اور جذبات کی ناپاکی مراد ہے. اور اس ناپاکی کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے اصل خالق و مالک کو بھول کر اپنے ہی ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجنے لگے اور انہی بتوں کو اپنے لیے نفع و نقصان میں مؤثر سمجھنے لگے تو ظاہر ہے کہ عقل و انصاف کی روح سے اس کی فکر کو پاک فکر ہرگز نہیں کہا جا سکتا، بلکہ اسے فکر کی ناپاکی سے ہی تعبیر کرنا مناسب ہوگا. چنانچہ خود ہندو مت کے ویدوں میں بھی بت پرستی کی مذمت کی گئی ہے. لہٰذا قرآن کریم نے اگر شرک کو ناپاکی سے تعبیر کر دیا تو کوئی خلاف واقعہ بات نہیں کہی، بلکہ حقیقت کو صحیح معنی میں اجاگر کر دیا ہے. اس میں کسی کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنی اصلاح کر کے پاک ہونے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ نیکسٹ اور جو ہے نا باقی جو آیتیں آج میں نے 2 آیتوں کے بارے میں بتایا آپ کو اور ان کے جوابات دیے، امید ہے کہ سمجھ میں آ گئے ہوں گے. تو میں ایک مرتبہ مختصر اور بتا دوں کہ جہاں کافروں کو مارنے کا حکم دیا گیا قرآن کی آیت میں کہ جہاں پاؤ ان کو مارو، تو یہ مراد نہیں ہے کہ ہر کافر مراد نہیں ہے اس سے، بلکہ اس وقت اس واقعے کے کافر مراد ہیں وہ جو ہے کہ باتوں سے راضی کرتے تھے، دل کے اندر ان کے نفاق چھپا رہتا تھا، وہ دشمنی رکھتے تھے، ہے نا، اور ہمیشہ وہ جو ہے کہ مسلمانوں کے لیے گھات لگائے بیٹھے رہتے تھے. ان دشمنوں سے یعنی ان سے جھگڑا چل ہی رہا تھا اس وقت کے مراد ہے کافر. اور پھر دوسری آیت میں جو نجاست مراد ہے کہ کافروں کو نجس کہا ہے، تو اس سے مراد یہ نجس نہیں کہ بدنی نجاست ہو، بلکہ عقائد کے اعتبار سے بتایا کہ ظاہر سی بات ہے ویدوں کے اندر بھی ہے نا اس چیز کو بت پرستی کو جو ہے کہ ممنوع قرار دیا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، تو اس اعتبار سے عقائد کی ناپاکی بتائیے، نہ کہ جسم کی ناپاکی. اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہے نا باقی آیتوں کا میں جوابات دوں گا آپ کو، اس کے لیے آپ انشاءاللہ انتظار کریں اور ہم سے جڑے رہنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے. جزاک اللہ خیر.